کیا آپ اتنے ناراض ہو چکے ہیں کہ آپ سے پوچھا نہیں گیا, آپ کا گورنر ہٹایا گیا؟ میں اپنی بات کر رہا ہوں, میں آپ کی بات کا جواب ہی دے رہا ہوں. دیجیے یا پھر آپ کو کسی اور طریقے سے جواب چاہیے؟ آپ کو جواب اگر دے رہا ہوں تو تب بھی آپ ہو رہی ہے بیچ میں. نہیں, آپ کس طریقے سے منہ بند کر کے 2 منٹ بیٹھو گے تو جواب لوگے نا. بدماشی کر رہے ہیں ادھر, آپ کی اوقات کیا ہے؟ شفیع جان دیکھو اپنا منہ بند کرو, جس طریقے سے تم سے بات کر رہے ہیں تمہیں جب جواب دے رہے ہیں تو تم کہہ رہے جواب دو. آپ ہوتے کون ہیں مجھے اس قسم کی بات کرنے والے؟ Who the hell you are؟ ارے میں نے کہا نا تمہارے جیسے تو 36 پتہ نہیں کتنے نکل, بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. آپ کو تمیز ہے؟ جی الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. آپ عمر کے حصے میں جس طریقے سے بات کر رہے ہیں, آپ کی پرورش کا مجھے پتہ لگ رہا ہے کہ آپ نے جو بات کی کہ حکومت چھوڑیں گے یا نہیں چھوڑیں گے, آپ کے اختیار میں نہیں ہے حکومت چھوڑنا. چل چکا ہوتا کہ آپ کو بتایا کہ آپ کی اوقات کیا ہے, آپ حکومت چھوڑیں گے, آپ کے پاس تو فیصلے کی قوت نہیں ہے. کراچی میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں. ارے میرے منا وہ ابھی صحیح کہہ رہے تھے, یو آر جسٹ اے بیبی. سنو, یہ کیا لفظ استعمال کیا آپ نے؟ ابھی آپ خود بول پڑے, میں تو خاموش تھا آپ کے ٹائم پہ. نہیں, یہ تو نے کیا بولا سی ایم پنجاب کے کیا نام استعمال کیا؟ میں نے کہا جی شوق پورا ہونے کے لیے. میں نے کوئی غلط بات کی ہے؟ نہیں, بولا کیوں ہے آپ نے؟ کیوں, میں نے کوئی غلط بات کی ہے؟ ہاں غلط ہے یہ. کیا تمہاری اوقات کیا ہے؟ اختیار صاحب ایک سوال ہے میرا چھوٹا سا. کیا آپ اتنے ناراض ہو چکے ہیں کہ آپ سے پوچھا نہیں گیا؟ آپ کو صرف 2 منسٹریاں دی گئی ہے, آپ پاکستان کی تاریخ کے ہر حکومت کا حصہ رہے ہیں, تو جو آپ کی ریزرویشن ہے اب کیا آپ اس پہ حکومت چھوڑیں گے یا حکومت کا حصہ ہی رہیں گے؟ جی شفیع جان صاحب, میں آپ کو بالکل اس کا جواب دیتا ہوں. آپ نے ایک جملے میں کئی سوال کیے. سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں, ہم سے پوچھا نہیں گیا. پوچھ کے بتاتے ہیں, آپ سے نہیں پوچھا. جب میں اپنی بات کر رہا ہوں, میں آپ کی بات کا جواب ہی دے رہا ہوں. یا پھر آپ کو کسی اور طریقے سے جواب چاہیے؟ بنیادی کیا آپ کو جواب اگر دے رہا ہوں تو تب بھی آپ ہو رہی ہے بیچ میں. نہیں, آپ کس طریقے سے منہ بند کر کے 2 منٹ بیٹھو گے تو جواب لوگے نا. کس طریقے سے آپ مجھے جواب دے سکتے ہیں؟ یہ کوئی وہ 90 کا کراچی تو نہیں ہے کہ آپ مجھے اس طریقے سے جواب دیں گے. آپ بدماشی کر رہے ہیں ادھر, آپ کی اوقات کیا ہے؟ شفیع جان دیکھو اپنا منہ بند کرو, جس طریقے سے تم سے بات کر رہے ہیں تمہیں جب جواب دے رہے ہیں تو تم کہہ رہے جواب دو. آپ ہوتے کون ہیں مجھے اس قسم کی بات کرنے والے؟ Who the hell you are؟ ارے میں نے کہا نا تمہارے جیسے تو 36 پتہ نہیں کتنے نکل گئے. وہ زمانہ کیا, بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. آپ کو تمیز ہے؟ جی الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. آپ عمر کے حصے میں جس طریقے سے بات کر رہے ہیں, آپ کی پرورش کا مجھے پتہ لگ رہا ہے کہ آپ نے جو بات کی کہ حکومت چھوڑیں گے یا نہیں چھوڑیں گے, آپ کے اختیار میں نہیں ہے حکومت چھوڑنا. آپ کو تو بتایا گیا, آپ کو اب تک پتہ چل چکا ہوتا کہ آپ کو بتایا گیا آپ کی اوقات کیا ہے, آپ حکومت چھوڑیں گے, آپ کے پاس تو فیصلے کی قوت نہیں ہے. ارے میرے منا وہ ابھی صحیح کہہ رہے تھے, یو آر جسٹ اے بیبی. بیٹا 2018 کی الیکشن کی جو رات تھی نا, جب ریزلٹ آ رہے تھے, اس رات کو صرف میرا ریزلٹ نکال کے دیکھ لے, ٹی وی کی کلپنگز دکھا دوں ووٹوں کے ساتھ کہ میری جو ہے نا سیٹ جیتی ہوئی تھی. اور ابھی تو 19 سیٹوں پہ آپ ہمارے بیٹھے ہوئے, آپ کا مصطفیٰ کمال ہمارے مینڈیٹ میں بیٹھا ہوا ہے, آپ کی ساری سیٹیں ہماری ہیں. قابل نہیں رہو گے. 2024 میں جتنی سیٹیں آپ کے پاس, جب بات کر رہا ہوں میں جواب دے رہا ہوں تو تم کو جواب سننا نہیں ہے. نہیں, جتنے جواب دینا, جتنی سیٹیں ہم جیت چکے ہیں کراچی میں, آپ بیٹھے ہوئے ہیں, تم جواب دو جس لیڈر کی بات کر رہے ہو, جس لیڈر کے لیے ڈیل ڈیل ڈیل, 20 میں سے 19 سیٹیں تحریک انصاف تمہارا لیڈر جو ہے جیل میں جو بیٹھا ہوا ہے اور کس جرم میں بیٹھا ہوا ہے, اس کو سزا ہوئی ہے. کس بات کی ڈیل؟ اس کی گھڑی جو سعودی عرب نے ایک ہی گھڑی دنیا میں بنی تھی, وہ دبئی کے بازاروں میں کی ہے. ڈیل ایکسپٹ نہیں کر رہا. کہاں سے دبئی کے بتائے نا, جو 19 سیٹوں پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں, اس مینڈیٹ کا قصہ کریں نا, چھوڑیں آپ یہ بات. اس کی بیگم چوری کر کے لے کے گئی تھی, آپ کے پاس ہے, جس مینڈیٹ پہ آپ حکومت کا حصہ ہے, بہنیں چوری کر کے لے کے گئی تھی, پروٹوکول انجوائے کر رہے ہیں, جس مینڈیٹ پہ آپ کے نون لیگ نے 2000 سے آپ کو دی ہوئی ہے, وہ مینڈیٹ تحریک انصاف کا ہے. ہم 35 سال سیاست میں لگا کر آئے ہیں, اور 35 سال سے مسلسل سیاست میں ہیں, اور اپوزیشن کی سیاست کر چکا ہوں اس صوبے میں جہاں پر ان کی حکومت ہے. 14 جیلیں کاٹ چکے ہیں, مار کھا کر آئے ہیں. ہم کوئی کل کے چھوکرے نہیں ان کی طرح کے آ کے بیٹھ کے ٹی وی پر, تو یہ تمیز بھی نہ ہو کہ باری کس کی ہے, بولنا کس نے. یہ کیا لفظ استعمال کیا آپ نے؟ ابھی آپ خود بول پڑے, میں تو خاموش تھا آپ کے ٹائم پہ. نہیں, یہ تو نے کیا بولا سی ایم پنجاب کے کیا نام استعمال کیا؟ میں نے کہا جی شوق پورا ہونے کے لیے. آپ کو یہ نام بولنے کا کس نے اجازت دی ہے؟ تو میں نے کوئی غلط بات کی ہے؟ نہیں, بولا کیوں ہے آپ نے؟ کیوں, میں نے کوئی غلط بات کی ہے؟ ہاں غلط ہے. یہ کیسے غلط ہے؟ اور تمہاری اوقات کیا ہے؟ اختیار صاحب ایک سوال ہے میرا چھوٹا سا. اپنی بات کر کے اختیار صاحب ایک چھوٹا سا سوال ہے میرا آپ کے لیے. اچھا, یہی بات اگر تمہیں پہلے سمجھ آ جاتی. اچھا اختیار صاحب ایک چھوٹا سا سوال ہے, فضول باتیں کرنے کی ضرورت نہ ہوتی. اچھا ایک چھوٹا سا ارشد صاحب نے آپ سے بات کی, آپ کو کانوں میں میری آواز بھی آ رہی ہے, اتنا پریشر میں آپ. اچھا اختیار صاحب ایک میرا سوال ہے.
اختیار صاحب میرا سوال ارشد صاحب نے کیا، میں نے تو نہیں کی. آپ اچھا اس پہ جواب دیں. ایک منٹ اختیار صاحب میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے. او اختیار صاحب بات تو سن رہے ہیں. بیٹھا ہوں میں تو سن رہا ہوں آپ کو. تمہاری کیا. اچھا اختیار آپ کو ارشد صاحب نے بات صاحب کی ہے. ایک چھوٹا سا سوال ہے میرا اختیار صاحب آپ کے لیے. یہ جو گورنر ارشد گورا صاحب یہ کہاں بیٹھا دیا یار. 35 سال سیاست میں لگا کر آئے ہیں اور 35 سال سے مسلسل سیاست میں ہیں اور اپوزیشن کی سیاست کر چکا ہوں اس صوبے میں جہاں پر ان کی حکومت ہے. 14 جیلیں کاٹ چکے ہیں, مار کھا کر آئے ہیں. ہم کوئی کل کے چھوکرے نہیں ان کی طرح کے آ کے بیٹھ کے ٹی وی پر تو یہ تمیز بھی نہ ہو کہ باری کس کی ہے, بولنا کس نے, وہاں پہ کراس شو کر لیتے ہیں. لیکن یہاں پہ ایک بندہ ڈیجیٹل سورس پر بیٹھا ہو اور ایک بندہ وہاں سے اسٹوڈیو میں بیٹھ کے ڈومیننٹ کرے تو ایسے نہیں ہوتا سر. اپنی باری پہ اچھا یہ کیا آپ نے مجھے اختیار صاحب یہ بتائیں. اختیار صاحب ایک سوال ہے میرا چھوٹا سا. اپنی بات کر کے اختیار صاحب ایک چھوٹا سا سوال ہے میرا آپ کے لیے. اچھا یہی بات اگر تمہیں پہلے سمجھ آ جاتی. اچھا اختیار صاحب ایک چھوٹا سا سوال ہے. فضول باتیں کرنے کی ضرورت نہ ہوتی. اچھا ایک چھوٹا سا ارشد صاحب نے آپ سے بات کی, آپ کو کانوں میں میری آواز بھی آ رہی ہے, اتنا پریشر میں آپ. اچھا اختیار صاحب ایک میرا سوال ہے. اختیار صاحب میرا سوال ارشد صاحب نے کیا, میں نے تو نہیں کی. اچھا ایک منٹ اختیار صاحب میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے. او اختیار صاحب بات تو سن رہے ہیں. میں تو سن رہا ہوں آپ کو. تمہاری کیا. اچھا اختیار صاحب ایک چھوٹا سا سوال ہے میرا اختیار صاحب آپ کے لیے. یہ جو گورنر جب چینج ہوا, سندھ کا گورنر جب چینج ہوا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے پوچھا نہیں گیا. ناظرین آج ایک ٹاک شو میں سیاسی ماحول اس وقت انتہائی گرم ہو گیا جب اختیار ولی, شفیع جان اور ارشد بڑائچ آمنے سامنے آ گئے. پروگرام کے دوران گفتگو نے اس وقت نیا رخ اختیار کیا جب شفیع جان نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی پالیسیوں پر سخت تنقید کی, جس پر اختیار ولی نے فوری رد عمل دیا اور دونوں کے درمیان تلخ کلامی اور تلخ جملوں کا تبادلہ شروع ہو گیا. بحث مزید اس وقت شدت اختیار کر گئی جب شفیع جان نے ارشد بڑائچ جو پروگرام میں MQM کے موقف کی نمائندگی کر رہے تھے ان سے مخاطب ہو کر کہا کہ آپ کی سیاسی حیثیت کیا ہے. آپ ہر حکومت کا حصہ بن جاتے ہیں لیکن اس کے باوجود آپ کو صرف چند وزارتوں پر اکتفا کرنا پڑتا ہے. نہ آپ کی کوئی اوقات ہے, نہ کسی سیاسی فیصلے میں آپ سے کوئی مشورہ کیا جاتا ہے, نہ آپ کو کوئی گھاس ڈالتا ہے. بس پھر کیا تھا. اس جملے کے بعد پروگرام کا ماحول مکمل طور پر تبدیل ہو گیا. تینوں مہمان ایک دوسرے پر سخت تنقید کرتے ہوئے نظر آئے. ایک دوسرے کی بات کاٹی گئی اور میزبان کو کئی مرتبہ مداخلت کرنا پڑی کہ ماحول کو ٹھنڈا کیا جائے, مگر ماحول جو تھا وہ ٹھنڈا ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا. اختیار ولی اور خاص کر کے جو PTI کے رکن اسمبلی ہیں ان کے درمیان میں بہت ہی شدید قسم کا جو اختلاف تھا وہ دیکھنے کو ملا, کیونکہ اختیار ولی اور شفیع جان کے درمیان زبردست قسم کے جملے دیکھنے کو ملے. وہ دونوں ایک دوسرے کے خلاف اس طرح باتیں کرنے لگے کہ ایسی غیر اخلاقی باتیں بھی کی, گالی گلوچ بھی ہوا, جسے پروگرام میں سے کٹ آف بھی کرنا پڑا. ناظرین آپ شفیع جان اور اختیار ولی کی آج کی اس گفتگو کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کریں.